بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے اسرار کی ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین کرام، رب العزت والجلال کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الاولین والآخرین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اتنی ہے کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر ایک مسجد کا ایک امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بہت ایک سے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس امام کے پیچھے اس سے بڑا عالم آ جاتا ہے اور وہ اس کی اقتداء میں نماز ادا کر لیتا ہے، لیکن ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی ایسی تنہا ذات ہے جس نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ مسجد اقصیٰ میں شروع سے لے کر کے آخر تک کے تمام انبیاء کرام موجود، حضرت آدم بھی موجود، حضرت شیس بھی موجود، حضرت ادریس بھی موجود، حضرت نوح بھی موجود، حضرت صالح بھی موجود، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء کرام موجود۔ اور امام کون؟ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا جو امام ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ مقتدیٰ ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں، دین میں یا دنیا میں، ہر معاملے میں اگر کسی کی اقتداء کی جائے گی تو وہ ایک ذات یعنی امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کچھ اور، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ ہونا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان نہ بناتا۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر نہ بھیجتا تو یہ زمین بچھائی نہ ہوتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ چاند میں نور نہ پیدا کیا ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ سورج میں روشنی نہ عطا کی ہوتی۔ اسی طریقے پر اگر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تاروں کو چمک دی نہ ہوتی۔ غرض مقصود کائنات ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شے کا یہاں سایہ نہ ہوتا،
نہ عرش و کرسی نہ چاند تارے، شب روز کے یہاں نہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر ہوتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مردہ نہ زندہ، نہ حوروں کے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تخت و تاج کے سلطان ہوتے، نہ محلے کے والی نہ دربان ہوتے، اور نہ ملتی کسی کو نوح زندگانی، ہوائیں نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے میں نہ کچھ بھی ظہوری ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ غرض ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے ہم کس طریقے پر مدنی آقا کو مانتے ہیں، یا پھر صرف ایک ایسا اعلان ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں، سچی بات اور حقیقت بالکل سلگتی ہوئی بات ہے، کسی کے زخم پر آپ انگلی رکھ دیجئے یا پھر کسی کی ایسی رگ پر آپ انگلی رکھ دیجئے کہ وہ تلملا اٹھے، اسے کہتے ہیں دم پہ پیر رکھ دیا آپ نے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ہمارا عقیدہ سب کچھ ہے، مانتے بھی انہی کو ہیں اور انہی کی مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں اس دنیا میں راج اگر کسی کا ہے، کس کا ہے؟ رب العزت والجلال، خالق کائنات، ہم سب کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور رواج کس کا ہے، طریقہ کس کا چلے گا؟ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ والے ایمان والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھیا تم کو پتہ نہیں تم مسلمان ہو، اور سچی بات تو یہ ہے، آپ کسی سے پوچھئے یہ بتائیے آپ کلمہ سنائیے، آپ پہلا کلمہ سنائیے، سچی بات یہ ہے ہمیں پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ تب کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، سب کو کس کو کلمہ یاد نہیں ہے؟ ایک بچے کو وہاں سے اٹھائیے اور پوچھئے کلمہ سنائے گا، کلمہ صحیح نہیں ہے۔ کہیں گے کیا صحیح نہیں ہے؟ کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، درست، بعد میں دوسرا جملہ، پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں جس کے آگے سر جھکایا جائے، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ وہ لفظ ہے جو ہم نے کہا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول پر جو لام ہے اس پر ہم زبر لگاتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں، کہیں گے صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے گھر میں ڈھونڈیے مل جائیں گے، بہت ایک سے آدمی ملیں گے، اور نہ یقین ہو قبرستان کون کون نہیں جاتا ہے، وہاں پر ایک مرتبہ یہ کلمہ بلند ہوتا ہے، کب؟ جب مردے کو زمین قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا محمد الرسول اللہ۔ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد کی دال پر بھی پیش ہے اور رسول کے لام پر بھی پیش ہے، یہ ہے صحیح کلمہ، ہمارا درست نہیں ہے، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اچھا یہ دونوں لوگ جو کہہ رہے ہیں، چاہے رسول اللہ والے ہوں یا رسول اللہ والے ہوں، صحیح دونوں میں کون ہے؟ پوچھئے کسی سے، کس سے پوچھیں گے؟ کسی سے نہ پوچھو گے، پھر کہیں گے پوچھئے مدنی آقا، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہنے لگے دونوں صحیح نہیں ہے، کہیں گے پھر؟ کہیں گے مردے کو قبر میں اٹھاتے وقت کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، مدنی آقا یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مردے کو قبر میں اتار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، مدنی آقا یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب کسی سے کہیے آپ یہ پڑھیے، کہیں کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی جرم کیا یا ہم کافر ہو گئے؟ کہیں گے ہمیں یہ سب نہیں پتا، ہم تو غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تو عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مدنی آقا نے یہ بھی کہا کہ دیکھو فجر کی نماز کے بعد نماز مت پڑھنا۔ کیوں نہ پڑھیں؟ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، ایمان والوں کی معراج ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز عطا کی، روزے عطا کیے زمین پر، قرآن عطا کیا زمین پر، ہدایت عطا کی زمین پر،
عقل دی، سب کچھ زمین پر دیا، لیکن نماز کی جب باری آئی کہیں گے جی نہیں محبوب اوپر آؤ اوپر، اور عرش پر بلایا اور ہم سب کو نماز کا تحفہ دیا. کہیں گے نماز تو مومن کی معراج ہے، آپ نماز سے ہمیں روک رہے ہیں. کہیں گے جی نہیں ہم آپ کو نماز سے نہیں روک رہے، مدنی آقا نے منع کیا ہے نماز سے اس موقع پر. کہیں گے اس موقع پر نماز نہ پڑھنا عبادت. عصر کے بعد بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز ہو گئی، دل کر رہا ہے نوافل پڑھیں، کیوں نہیں پڑھ لیں؟ مدنی آقا نے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ کہیں گے یہ سب نہیں پتا، ہم یہ دیکھتے ہیں مدنی آقا نے کیا کہا. مدنی آقا نے منع کر دیا، ہم رک گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمارا کلمہ بھی درست نہیں ہے. تو صحیح کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اکثر ایک بات آتی ہے ہمارے ہاں مسجد میں جمعے کے دن، اس مسجد میں نہیں، لکھنؤ کی اور لکھنؤ کے اطراف، اور اگر بڑھا کر کے یہ کہا جائے دنیا کی ہر ایک مسجد میں بھیڑ بہت ہوتی ہے. اور وہ لوگ بھی آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے اور ان کے صدقہ طفیل میں ہم لوگوں کی نمازوں کو قبول فرمائے، جو فجر میں بھی آتے ہیں، ظہر میں بھی آتے ہیں، اور عصر میں بھی آتے ہیں، اور عشاء میں بھی آتے ہیں، وہ جمعے میں بھی آتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آتے نہیں ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں ڈانٹتی ہیں، ابھی تک پڑا سو رہا ہے کم وقت، آج جمعہ ہے نہائے گا نہیں. اور نہاتے نہاتے کاہلی کے کرتے کرتے اس وقت پہنچتے ہیں جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جب نماز ہو چکی ہوتی ہے پھر پوچھتے ہیں نماز ہو گئی کیا؟ اچھا اب کہاں ملے گی؟ اب کہاں جائیں؟ کہیں گے افسوس کی چیز ہے، اچھی چیز ہے. کہیں گے ایک طرف آپ کہیں گے اچھی چیز ہے، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ بعد والے جملے پر افسوس کریں گے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کے محلے میں کتنی مسجدیں ہیں اور کتنی مسجدوں میں کتنے وقت نماز ہوتی ہے جمعے کی. یہ افسوس کی چیز نہیں ہے. اچھا ہمیں یہ پتا ہے فینکس مال میں کس موقع پر اور آج کے دن کتنے بجے مووی شروع ہوگی، سب پتا ہے، آپ پوچھ لیجئے لوگوں سے. سہارا گنج میں کس موقع پر اور آج کے دن مووی کا جو شو شروع ہوتا ہے یہ کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے. یار ہمیں نماز کا وقت نہیں معلوم، یہ افسوس کی چیز ہے. اچھا ہم لوگ ایسے موقع پر ہنسنے لگتے ہیں. آج مولوی صاحب نے جو ہے ان لوگوں کو جی نہیں ہماری کیا اوقات. افسوس کی چیز ہے جب باپ کوئی نصیحت کرتا ہے اور لڑکا نہ مانے اور تنگ آ جاتا ہے تو باپ صرف یہ کہتا ہے، ایک سسکی نکالتا ہے. وہ کب کہتا ہے پتہ ہے؟ تب ہار چکا ہوتا ہے، سمجھا کے تھک چکا ہوتا ہے. روڈ پر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کیا کرو، روڈ پر کھڑے ہو کر کے گلیوں میں لڑکیوں کو چھیڑا مت کرو، روڈ پر کھڑے ہو کر کے سگریٹ نہ پیا کرو میرے لال. جب تھک چکا ہوتا ہے پھر کہتا ہے میرے بچے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جب تک ہم کو زندہ رکھے ایمان کی حالت میں رکھے اور اس حالت میں رکھے جس حالت میں مدنی آقا نے سکھایا ہے، اور اس موقع پر جب دنیا سے رخصت کرے کلمہ طیبہ کی حالت میں دنیا سے رخصت کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جمعے کے دن بچے آتے ہیں اور جیسے ابھی دیکھیے باتیں کر رہے ہیں پیچھے، اب انہیں پتہ بھی نہیں ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے اس معاملے میں، مدنی آقا کا فرمان کیا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ، اس پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے، یہ موقع بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے. بہت سے لوگ بچوں کو پیچھا کر دیتے ہیں، اب پیچھے جاؤ. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں، بھیا میرا ہے، آپ ہوتے کون ہیں؟ اور بہت سے لوگ لڑنے لگتے ہیں. اچھا ہمارے جیسا اگر قابل آدمی ہو تو کیا کرے گا پتہ ہے؟ کہے گا ہمیں یہ سب نہیں پتہ، حدیث پڑھے گا. مدنی آقا کا فرمان کیا ہے؟ جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وبیعکم وشراءکم وخصوماتکم واقامتکم وحدوداتکم. اپنی مسجدوں کو بچوں سے دور رکھو. کیا مطلب؟ مسجد میں بچوں کو مت لے کر کے آؤ. ملی حدیث، بچوں کو آج کے بعد سے مسجد سے باہر کر دیں گے. مدنی آقا کا فرمان ہے مسجد کو پاک رکھیے، بچوں کو مسجد میں نہ لائیے. ہم لے کر کے آ رہے ہیں صبیانکم مجانینکم، مجنونوں کو دیوانوں کو مسجدوں میں نہ لے کر کے آؤ. اور خرید و فروخت مسجد میں مت کیجیے. اب مل گیا، سمجھ میں آ گیا ہے. کل سے مسجد میں بچے اگر آ گئے تو ستائی شروع.
اس پر گفتگو ابھی نہیں کریں گے. بس یوں سمجھ لیجئے مدنی آقا کا ایک فرمان اور بھی ہے اس کے ساتھ. کیا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے. حدیث ہم نے پڑھی، فرمان مصطفیٰ ہے. اور جو آدمی خنسی ٹائپ کے ہیں، ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ان کو بچوں سے بڑی چڑ ہے، اور مسجد سے چھوڑیے گھر میں بھی اگر بچے چیخ رہے ہوتے ہیں تو مار دیتے ہیں وہ لوگ. یہ اچھی عادت. بہرحال یہ جملہ ہے مدنی آقا کا، اس پر ابھی گفتگو نہیں کریں گے، اس پر آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. اچھا، اس موقع پر کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے امام صاحب غائب ہیں. 2-3 دن سے امام صاحب غائب ہیں. کیوں غائب ہیں؟ اچھا، ہم لوگوں کو محبت اتنی نہیں ہے. صحابہ اکرام کو اپنے امام سے بڑی محبت تھی. حضرت علی سے پوچھے کتنی محبت ہے صدیق اکبر سے، اللہ اکبر. اور صحابہ اکرام سے پوچھئے فاروق اعظم کا جب دور آیا، جب یہ امام بنے، آپ کو کتنی محبت ہے اپنے امام سے. اور تمام صحابہ اکرام کو کتنی محبت ہے امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں آئے؟ مدنی آقا عشاء کی نماز کے بعد رمضان مبارک میں کیوں نہیں آئے تراویح پڑھانے کے لیے؟ فکر مند ہیں، کیوں نہیں آئے؟ اور دروازے پر ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اب آ جائیں اب آ جائیں. اچھا، ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ دروازے پر ارے آپ کو پتہ ہی نہیں امام صاحب سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ٹائم ہو گیا، اب یہاں بیٹھے سو رہے ہیں، آپ کو ہوش نہیں ہے. یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے. صحابہ اکرام نے اپنے امام کا ادب ایسے نہیں کیا تھا، ہم لوگ ایسے کرتے ہیں. بہرحال وہ امام صاحب غائب کیوں ہیں؟ امام صاحب غائب اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پوچھئے جو باپ بنا ہو، اس کی خوشی کا عالم کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں، خوشی کا اعتدال ہونا چاہیے. اب جو ہے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں چھت پر، اور لڑکیاں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، اور ان کے لباس بھی عجیب گھنونے بدبودار. خوشی کا موقع ہے، آپ جی آپ بھی کہیں گے ہمیں یہ نہیں پتہ خوشی کیا ہوتی ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم تو عاشق ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے پہلا موقع جب انسان کے یہاں ولادت ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے؟ پوچھئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے ہمارے یہاں جب ولادت ہوئی، مدنی آقا کو آ کر کے ہم نے بتایا، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہیں گے ہمارے یہاں ولادت ہوئی ہے. کون ہے ان کی والدہ؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں گے جائیے. اور حضرت انس امام الاولین والآخرین کے خادم بھی رہے ہیں. کہیں گے جائیے سب سے پہلے گھر پر اور کیا کہیے؟ بارک اللہ لکی. اپنی اماں کو جا کر کے دعا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت کی دعا برکت عطا فرمائے. وَجَعَلَهُ بَرًّا تَقِيًّا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو نیک اور صالح بنائے. اچھا، ہمارے یہاں دوسرا معاملہ، لڑکا ہوا ہے. اچھا لڑکی ہوئی. یہ کیا ہے؟ سلوک کیا ہے؟ لڑکے پر آپ خوش ہو رہے ہیں، لڑکی پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی الگ موضوع ہے، اس پر ابھی گفتگو نہیں کریں گے. معاملہ کیا ہے، ہمیں کہنا کیا چاہیے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض روایت میں آتا ہے نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جانب یہ الفاظ منقول ہیں. فرمانے لگے جب ان کے یہاں کسی کی ولادت ہوتی تھی تو ایک دعا دیا کرتے تھے. وہ دعا ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا کہتے تھے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں، اس بچے میں اور اس بچی میں آپ کے لیے برکت عطا فرمائے. وشکرت الواہب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وجعلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں نیک بنائے. یہ دعا دی جاتی ہے کس کو؟ جس کے یہاں ولادت ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ افسوس کی چیز ہے. ہمارا کام یہ ہے ان موقع پر دعائیں یاد کریں. اچھا، یاد کیسے کریں؟ کوئی دوبارہ پوچھتا تو ہے نہیں. امام صاحب آج ہیں، غائب ہو گئے. مقصد کیا ہے؟ یہ دعا ہر تک پہنچ جائے، ہر ایک تک پہنچ جائے. اور پھر اس کے جواب میں بھی جب کسی انسان کو یہ دعا دی جائے وہ بھی کہے بارک اللہ لک و بارک علیک، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور ہمارے آپ نے جو دعا ہم کو دی ہے یہ دعا اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے. اور ایسے ہی اولاد، نیک اولاد اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے. مدنی آقا نے یہ دعا سکھلائی اور دعا دے کر کے بتایا. اور حضرت عائشہ سے پوچھئے، کہنے لگی
کان یؤتی بالصبیان، جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی تھی تو امام الاولین والآخرین کے پاس بچے لائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تہنیک کرتے تھے، یعنی کھجور چبا کر کے اس کے تالوں میں لگایا کرتے تھے، اور وبرک علیہ، اور اس کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ مدنی آقا کا یہ عمل ہماری اور تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ کی بہن پتہ ہے کیا نام ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ ان کے یہاں جب ولادت ہوئی، ان کے شوہر نامدار کا نام تھا حضرت زبیر بن العوام، ان کے یہاں ولادت ہوئی اور فرمانے لگی مکہ سے ہجرت کر کے جب ہم مدینے کی طرف آنے لگے تو قبا ایک مقام ہے، وہاں پر ہمیں درد دے شروع ہوا اور وہاں پر ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عطا کیا، اور مدینے میں جب ہم آئے تو امام الاولین والآخرین کی گود میں اس کھلا کے اس کو ڈال دیا۔ کتنا مبارک ہے وہ بچہ جس نے امام الاولین والآخرین کی گود میں پناہ لی، اللہ اکبر۔ اچھا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں جو پرانی جو بوڑھیاں جو گھر میں ہے، اور خاص طور سے پھپھی، اور خاص طور سے خالہ، اور خاص طور سے دادی نانی، ان کا کردار کیا ہے؟ نماز کا ہوش نہیں ہے، قرآن کا ہوش نہیں ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں لا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے نیک لوگوں کو لباس لے کر کے جائیے۔ گھر میں بہت ایسے بچیاں اور ایسی عورتیں ہیں جو بڑی پاک دامن ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، احادیث مبارکہ ان کی زبان پر رہتی ہیں، تسبیحات ہمیشہ پڑھتی ہیں، سب سے پہلے بچہ ان کے پاس لے کر کے جائے۔ اور پھر مدنی آقا نے کھجور منگایا، اور پھر فمزغھا فی فیہ، پھر اس کو چبایا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے تالو میں اس کو لگا دیا، یعنی سب سے پہلا لعاب جو اس بچے کے دماغ میں اور جو اس بچے کے پیٹ میں گیا، مدنی آقا کا لعاب دہن تھا۔ کتنا مبارک ہے وہ لعاب۔ اور پھر مدنی آقا نے اس کو دعا دی۔ پتہ چلا دعا دینا بھی امام الاولین والآخرین کی عادت ہے، اور امام الاولین والآخرین دعا دیا کرتے اور دے کر کے بتایا حضرت اسماء کے بعد، اور ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ کان میں اذان دی جائے گی، اذان دی جائے گی۔ مدنی آقا نے کیسے اذان دی، کیا کہا؟ معاملہ ہمارا صرف یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اور تمام ایمان والوں کی تمنا اور دعا یہ ہے، ہمارے ہاں جو بچے ہوں وہ کیسے ہوں؟ جیسے ہم لوگ ہیں بدبودار ہیں، میاں گھر سے باہر جب نکل جائیں لوگ کہتے ہیں بھائی اس گلی میں یہ بندہ نہ آیا کرے۔ پتہ ہے کیوں؟ بہت ایسی خرابیاں، کون کون جا کے بتائے؟ ولادت ہوئی، اچھا یہ بات کہنے کی نہیں ہے، کہہ دیں، نہیں پتہ اب معلوم ہو جائے، کہیں گے پھر اس کے بعد معاملہ آتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا، دودھ پلا دیجیے، کہیں گے جی نہیں، ایسے دودھ کیسے پلا دیں؟ سسرال والے کھڑے ہو گئے آ کر کے سینہ تان میں، کیوں کیسے پلا دیں؟ ابھی اس کا جو ہے سینہ صاف کیا جائے گا۔ کس کا؟ کہیں گے اس کی ماں کا سینہ کون صاف کرے گا؟ کہیں گے نند آ کے صاف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ بے شرم ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہ عورت کا سطر ہے اور دوسری عورت کو سطر دیکھے، اور پھر سطر دکھا دیا اور ایک عورت نے دیکھا، کتنی شرم کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اس کے پیٹ میں دودھ جائے گا، اچھا جائے گا۔ کہیں گے یہیں پر بس نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور کن کن موقع پر؟ کہیں گے جی نہیں، ابھی ایک موقع اور ہے جب اس کو نہلایا جائے گا۔ کہیں گے خود نہا لو، جی نہیں، ایسے کیسے نہا لے؟ ایک عورت آئے گی، اس کے کپڑے اتارے گی، اس کو برہنہ کرے گی، پھر اس کو نہلائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین پھٹی نہیں، دھس کیوں نہ گئے ہم؟ عورت کا جسم پردہ ہے، پردہ، مردوں سے پردہ کیا جائے گا صرف، میاں عورت پردہ نہ کرے۔ ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا بتائے کون؟ مسجد میں تو لوگوں کو بتا دیا، معلوم چل گیا، اب عورتوں تک یہ بات کون پہنچائے؟ ہم لوگ تو بتاتے نہیں ہیں، اتنا موقع نہیں یہاں سے جانے کے بعد آج امام بیویوں سے بتائے آج یہ بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے ہر ایک مسجد میں ہمارے علماء کرام نے کیمرے پر، ہمارے علماء کرام آئے، یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے سن لیا، اب یہ ویڈیو یوٹیوب پر ہے، کہاں کہاں ہے، اس کی کلپ بن رہی ہے، گھر میں جو عورتیں ہیں وہ بھی دیکھیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کچھ ایسی باتیں، ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ افسوس کی چیز ہے۔ مقصد صرف اتنا یہ ہے کہ جو ویڈیو ہے یا پھر جتنی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے کام تو یہ تھا آپ بتاتے، جو یہاں پر موجود ہے ہم جا کے بتاتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ گھر کا ماحول وہی ہے، بدکا ہوا، بگڑا ہوا، سڑا ہوا، گھنونا بالکل۔
کاش اس مسجد کی برکت سے یہاں پر جو لوگ علماء کرام بیٹھتے ہیں اور یہاں پر جو لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، ان کی مجلس میں جو اللہ باتیں کہلواتا ہے، یہ بات اگر عورتوں تک جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی سنوار دیں گے، اور پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں اب ہمارے ہاں جو ولادتیں ہوں گی یہ عبد القادر جیلانی والی ہوں گی، یہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے، حضرت حسن بصری پیدا ہوں گے، بایزید بستامی پیدا ہوں گے، رابعہ بصریہ ہوں گی، کیونکہ اب ہمارا دین، ہم اپنے دین پر دھیرے دھیرے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں بتائی گئی ہیں اس کو یاد کریں اور اس کو لکھیں اور پھر یاد کر کے لوگوں کو دعائیں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گزارشات کو قبول فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔